آج رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو تاک رات بھی کہتے ہیں، یعنی ایک رات کے مختلف نام ہیں۔ آج کی رات یہ نماز پڑھنا جو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو شخص بھی، جو مرد عورت بھی یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بس یہ مختصر سی بات ہے جو میں نے آپ کو اس کی فضیلت عرض کر دی ہے، یعنی کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، اس رات میں پڑھنی ہے۔ اور یہ 25 کی رات ہے اور 27 کی رات ہے، یہ دو راتیں ابھی ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ آج 25 کی رات ہے، آگے 27 کی رات آئے گی، تو آپ لازمی ہر حال میں ان راتوں میں اس نماز کو پڑھ لیں۔ آپ 25 میں نہیں پڑھ سکے تو 27 میں پڑھ لیں، جو 25 میں پڑھ لیں تو وہ ان کے لیے تو بڑی افضل ہے، اور جو 25 میں بھی پڑھ لیں اور 27 میں بھی پڑھ لیں ان کی تو زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، وہ بندہ پورے سال کے لیے خوشحال رہتا ہے، خوشیاں اس کو ملتی ہیں، غم اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی تمام حاجتیں ایک ہی رات میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ساری دعائیں، چاہے وہ ہزاروں دعائیں ایک رات میں مانگے، اس کی ساری دعائیں ہی پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس رات کے بارے میں ارشاد نبوی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر، فکر، عبادت، طاعت کی تلقین گئی ہے نا، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ کی رضا کے لیے آج یہ نماز پڑھ لیں، ریاکاری یا بد نیتی نہ ہو، آئندہ عہد کریں کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت بن کر آتی ہے، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کی آخری گھڑیاں ہیں اور یہ اس کی آخری راتیں ہیں۔ اس میں یہ رات 1000 ماہ سے افضل رات ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا نا، گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، وہ پورے مہینے کی خیر برکت سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ اس لیے میں آج یہ بات بڑی یعنی کہ ایمان فروز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو آج رات 8 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، ان کی ترتیب جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ان کی نیت، ان کا طریقہ، ان کی مکمل تفصیل، مکمل وضاحت آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کو کسی اور سے نفل لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے طریقہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہی اس رات کے سب سے خاص نوافل ہیں جو اکثر مساجد میں بھی پڑھے جاتے ہیں اور گھروں میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ معتکفین، اعتکاف کرنے والے یہاں پاکستان میں بھی پڑھے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی یہی نوافل لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کو غموں سے نکالنا چاہتے ہیں، دکھوں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس نماز کو آج اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنی ہیں، اور پھر 4 آخر میں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ یہ ان کی ترتیب ہے، یعنی کہ یہ 8 نفل آپ نے اسی رات میں ہی پڑھنے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کے درمیان کچھ اعمال بھی ہوں گے بالکل مختصر سے، وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے۔ اپنی حاجتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی، گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائیں گے، اور پورے سال کے لیے آپ کو خوشحالی بھی مل جائے گی۔ اب جس کے پاس اولاد نہیں، وہ اولاد مانگ لے تو اللہ اولاد عطا فرما دے گا۔ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ گھر مانگ لے، جس کے پاس بیٹا نہیں بیٹا مانگ لے، جس کے جو مقروض ہے قرضے سے نجات مانگ لے، مطلب دنیا کی جو قید کے اندر ہیں اس کے لیے رہائی مانگ لے۔ بہت ساری خواتین مجھے یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس رات کی ایسی خاص عبادت بتائی جائے، تو میں وہ خاص عبادت بتانے لگوں۔ یہ ہمارے بہت بڑے اللہ والے نے یہ بتایا ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بہت بڑے محل عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کو محلات مل جاتے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی بھی آسان، آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، بشرطے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، پہلے 2 رکعت نماز نفل۔ اب میں ترتیب سمجھانے لگا ہوں، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے مکمل دیکھنا ہے، کہیں آپ اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ جو بھی اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اس رات کو پہلی تو بات ہے مخفی رکھا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن آج کی اس رات میں بہت ساری علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا کہ آپ اس رات بھی پڑھ سکتے ہیں، اگلی رات بھی پڑھیں۔ جو دونوں میں پڑھ لے گا اس کے لیے تو مزید برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھل
جائیں گے نا، شب قدر کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جرمٹ میں، یعنی کہ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ، بہت بڑے فرشتوں یعنی بہت سارے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، مطلب دیگر اہم مخفی امور مثلا اسم اعظم اور جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ جو ہے وہ مختلف ہوتی۔ اس رات کے عمل پر اتفاق کا لیا جاتا ہے کہ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو اشکار نہ کیا جائے، یعنی کہ شوق عبادت مزید بڑھ جائے اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور رجحان بڑھ جائے۔ اس لیے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ 2 راتیں تو گزر چکی ہیں نا، 21 اور 23 کی، تو ہم نے تو اس میں بھی عبادت کی، آپ بھی اس میں عبادت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی تمہیں رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، کیسے رب کا کرم آتا ہے، کیسے اللہ تمہارے اوپر فضل فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلی جو 2 رکعتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں تو آپ نے پڑھنی ٹوٹل 4 ہیں، میں پھر عرض کر دیتا ہوں 4 پڑھنی ہے، ٹوٹل 8 پڑھنی ہے۔ شروع میں 4 جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھیں گے، پھر آپ 4 اکٹھی پڑھیں گے، یعنی 8 رکعتیں 3 سلام کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ بس یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب پہلی 2 رکعت کی نیت بھی آپ نے سمجھ لی کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ اب اس سے آپ نے اپنی زندگی کی تمام خطاؤں سے معافی مانگ لینی ہے، جتنی آپ سے زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے معافی مانگ لینی ہے، یعنی کہ یا اللہ، تصور یہ رکھنا ہے کہ یا اللہ زندگی میں مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں نا، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس رات کی برکت سے معاف فرما دے، اور آئندہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسا تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور میں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا جس سے تم ناراض ہوتا ہے۔ پھر کوشش بھی کریں بچنے کی، انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے بچنے کی۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ نیت کر لی، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جب ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد یعنی ثنا جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اس طرح آپ کی یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی یہی 2 صورتیں آپ نے پڑھ لینی، یعنی کہ پہلی میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھیں گے، دوسری میں آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں گے۔ 4 کل جو ہے نا، اس سے ہوگا کیا، آپ کی ایک حفاظت بھی رہے گی پورے سال کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی حفاظت فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس بندے کو نقصان نہیں دے پاتی۔ اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، بار بار پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، آپ ان سے تنگ ہیں اور آپ کو کوئی پریشان حال نہیں ہے، کہیں سے آپ کی کوئی بات نہیں بان رہی، تو آپ اس طرح جب یہ نوافل پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور حفاظت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ 4 کل 4 سمتیں، 4 سمتیں نا، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف سے حفاظت بھی ہوگی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نوافل پڑھے۔ اب اس اثر میں یہ آگے والی بات کو سمجھیے گا ذرا، جب آپ پہلی رکعت کے اندر پہلے 2 کل، دوسری کے اندر دوسرے کو 2 کل، پھر آپ اسی جگہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ نوافل پڑھے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے استغفار پڑھنا ہے، وہ استغفر اللہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، یا یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو شب قدر کی خاص دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں دعائے مبارکہ، یا آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو 70 بار پڑھیں گے، تو یا پھر یہ دعائے مبارکہ جو میں نے عرض کی اس رات کی یہ پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ یہ استغفر اللہ اس کو آپ 70 بار پڑھیں گے۔ اس طرح آپ کی یہ پہلے 2 رکعت نماز نفل مکمل ہوئے، ٹھیک ہے، یہ صلاۃ التوبہ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے،
ٹھیک ہے. اب حاجت جب پڑھیں گے صلاۃ الحاجت، نیت میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ آپ نے سنتے جانا ہے. دیکھیں جب توبہ کے بعد حاجت بندہ طلب کرتا ہے اللہ ضرور حاجت پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس بندے نے مجھ سے توبہ مانگ لی، اس نے توبہ کا سوال کر دیا، میں تو اپنے بندے کی توبہ کو ضرور قبول کرنے والا ہوں. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے اور جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. اور جس بندے کو جنت کا مستحق کر دیتا اس کی پھر کوئی دعا رد نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک ان نوافل کی سمجھ آ گئی. اب دوسروں کی نیت میں نے بتا دی ہے. اس کے بعد اب آپ نے ان دو نفل کو کیسے ادا کرنا ہے جو صلاۃ الحاجت کے میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کی ترتیب میں جو آپ کو عرض کرنے لگا اسی طرح آپ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے. اب اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اس کو آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. یہ خاص عبادت اس رات کی بھی ہے، یہ حاجت کے بھی ہیں، اس رات کی خاص عبادت بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، انبیاء کرام کے ثواب کے برابر اللہ ثواب بھی عطا کرتا ہے، مغفرت بھی فرما دیتا ہے، حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصلی پر اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ، اس کے والدین کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے میووں کے درخت لگا دیں، محل تعمیر کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس عمل کے ذریعے، ان نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے. تو یہ جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ نے اس ترتیب کو ذرا بڑے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. اب اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے. 4 رکعت نماز آپ پڑھیں. اب یہ 4 اکٹھے ہی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ آپ ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. اور اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی، اور اس کے لیے ہزاروں جنت میں اللہ محل بھی تیار کر دے گا. تو دنیا کی زندگی بھی آسان، آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اب دوسرے 2 آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں. اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. اور اب ہماری اسی شب قدر کی رات میں ایک خصوصی دعا بھی ہوگی. جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا. دیکھیں سیدنا مالک بن انس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی امتوں کے جتنے اعمال نہیں کر سکیں گے. چنانچہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو شب قدر جیسی رات عطا فرمائی، دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے یہ افضل ہے. تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے اس کے بارے میں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، شب قدر کی عبادت سے اللہ تعالیٰ درجے بڑھا دیتا ہے. یہ انہوں نے اس کی ترتیب کو ذکر فرمایا ہے. اور پھر یہ شب قدر ماہ رمضان کی ان راتوں میں ہی موجود ہے. اور شب قدر کے نوافل بھی بہت سے مختلف بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے اور سب سے زیادہ اہم ترین عبادت ہے. اگر آپ اس طرح اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ کی آسانی کے ساتھ گزرے گی. بلکہ ہر سال یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے اس طرح یہ عبادت کرنی ہی کرنی ہے. اور جب اس طرح یہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. بلکہ جس گھر میں کوئی ایک فرد بھی اس طرح پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے مقدر کو سنوارتا ہے. کیونکہ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے. زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا اس کے بتانے سے اس کے حبیب علیہ السلام کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں. اسی رات میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی پوری جماعت لے کر آتے ہیں، پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اس مبارک شب کا ہر لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے. یعنی جب مغرب کا ٹائم ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح کی نماز اذان ہونے سے پہلے تک آپ کو اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات ملتے رہتے ہیں. آپ اس میں یہ عبادت کر لیں، اس میں یہ نوافل پڑھ لیں. اب اس کا وقت بھی میں نے عرض کر دیا ہے. اب 2 رکعت جو آپ نے حاجت کے پڑھنے، اس میں آپ نے الحمد شریف سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے. یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھی، سورۃ
سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس میں سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا، یعنی قل هو اللہ احد کو آپ پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اس کو آپ 27 بار پڑھیں گے، کیونکہ 25 کی شب کو پڑھیں تو 25 بار پڑھیں گے، 27 کی شب کو پڑھیں تو پھر 27 بار پڑھیں گے۔ میری بات کو آپ امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر 25 کی رات کو پڑھیں تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے 25 بار پہلی رکعت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو 27 کو پڑھتے ہیں تو پھر پڑھیں گے 27 بار سورۃ اخلاص شریف کو۔ تو پہلی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے، دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو یہ تو 2 رکعت صلاۃ حاجت ہوگی۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے عمل ایک کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کی اگر 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ تو اس قدر اتنی برکتوں والی رات، اتنی رحمتوں والی، اتنی شانوں والی رات، جس کے بارے میں سیدنا امام مجاہد بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اسی طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہے نا۔ یہ شخص بہت کرامت والا تھا، حضرت اس کا نام تھا حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان فروز حقائق بیان کی گئی ہے کہ یہ بزرگ اس طرح عبادت کرتا تھا کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے، اور کفار بڑے پریشان تھے۔ حضرت شمعون پر ان کا کوئی حربہ نہیں چل سکتا تھا۔ تو انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر ان کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی طرح نیند کی حالت میں پائے تو مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا پایا، فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے دیکھتے رسیاں ساری ٹوٹ گئی۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پھر آپ کو یہ طاقت اور کس قدر با کرامت بنایا تھا۔ تو اس لیے دوستو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو بندہ پھر اس طرح وہ تو عبادت کرتے تو اس سے زیادہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اس رات میں رکھ دیا ہے، تو وہ بندہ پھر کتنا با کرامت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وہ بندہ مستجاب الدعوہ بن جاتا، اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، جو بھی اس طرح بیٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوستو یہیں بیٹھ کر آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلے 2 نفل پڑھے تو اس میں آپ نے استغفار کو پڑھا، دوسرے 2 پڑھے تو اس میں اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے۔ اور یہ سورۃ القدر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس طرح آپ اس دعائے مبارکہ اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ انشاءاللہ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب 4 رکعت کی آپ نے نیت کی، 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جب اس کی نیت کی تو آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ شریف، سبحانک اللہ پڑھی یعنی ثنا پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزل، جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، جو اس رات کی صورت ہے، جس کے اندر اس رات کا ذکر ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص شریف، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تو یہ ترتیب میں نے آپ کو عرض کی۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے اس طرح سورۃ الفاتحہ شریف، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، سورۃ القدر شریف، سورۃ القدر کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف۔ اب سورۃ القدر کو آپ نے صرف 1 بار پڑھنا ہے، لیکن سورۃ اخلاص کو آپ پہلی رکعت کے اندر 27 بار پڑھیں گے، 27 بار۔ اسی طرح اب آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔
تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ تو اسی طرح باقی 2 رکعتیں بھی آپ نے جیسے پہلی 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اسی طرح باقی 2 رکعتیں بھی آپ نے ادا کرنی ہیں۔ تو یہ آپ کی 4 رکعت نماز نفل ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ پہلے تو بالکل مختصر سے آپ نے اعمال کیے ہیں، وظائف کیے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم ترین آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور جس کی برکت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد بندہ جب پڑھتا ہے نا تو وہ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھتا ہے، اس کی حاجتیں پہلے پوری ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا مقدر پہلے سنور چکا ہوتا ہے، اس کی قسمت پہلے بدل چکی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ موقع جو آج اللہ نے ہمیں دیا نا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ یہ بار بار دیکھیں، یہ اگر مل جائے تو پھر ہو سکتا ہے یہ نوافل آپ کو نہ ملے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو جہاں تک بھی کوشش ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیں، ویڈیو شیئر کے ذریعے، خود اپنی زبان، ٹیلی فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور میں انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ یعنی کہ اس کے بعد جو میری بعد والی آنے والی ویڈیو ہے نا، اس میں آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی عرض کروں گا۔ تو اس لیے آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان راتوں کی برکتیں آپ حاصل کر سکیں۔ میں اب کیونکہ اس میں آپ کو وہی بڑے بڑے اعمال بتاؤں گا جو بزرگوں سے ملتے ہیں، جو بزرگوں نے ہمیں بتائے ہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ کو وہ میں اعمال کرنے کا طریقہ بھی عرض کروں گا اور سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ضرور ساری برکتیں نصیب ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، میرے رب کی ذات بڑی کرم والی، بڑے فضل والی، بڑی رحمتوں والی ذات ہے۔ اس لیے آج اس کی بارگاہ سے مانگتے جائیں، وہ تمہیں خالی خزانوں سے، تمہارے خالی جو دامن ہے وہ اپنے خزانوں سے بھرتا چلا جائے گا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے نا، اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھیں گے آپ 3 مرتبہ کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد 3 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں گے۔ اس 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ درود پاک۔ یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میری مدد فرما رہا ہے، میری حاجت پوری فرما رہا ہے۔ وہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، یا پورے سال کے لیے گھر میں خوشحالی مانگ لیں۔ سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے مقدر مانگ لیں، قسمت مانگ لیں اور خوشحالی مانگ لیں، اور غموں سے نجات مانگ لیں، پریشانیوں سے نجات مانگ لیں، دکھوں سے نجات مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دکھوں اور مصیبتوں سے تمہیں نجات عطا فرما دے، کیونکہ یہ عظیم شان رات ہے، اور اس رات کی برکتیں آج ضرور حاصل کیجئے گا اور دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے انوار و تجلیات برسائے۔ کہتے ہیں اس گھر میں رحمت اللہ تعالیٰ کی موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اب دوستو آپ نے درود پاک پڑھ لیا، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کی نیت سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ سورت بالکل آسان سی ہے، مختصر سی بھی ہے، اور کوئی بھی آپ کی حاجت ہے نا، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ تعالی اس کو صرف اور صرف 41 بار پڑھ لیں۔ محتاجی بھی دور ہو جائے گی، دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جائیں گے، ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی بھی اللہ نے چاہا تو ضرور، بے اولادوں کو اولاد بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور بہت ساری اس چیز میں اب وہ ساری چیزیں تو آپ کو بار بار وضاحت کے ساتھ نہیں بتا سکتا، لیکن صرف اشارتاً میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ سورت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ سورت اخلاص ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو الگ سے آپ 41 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت فرما دے گا۔ والسلام۔